نماز اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں عزت ملے، آخرت میں کامیابی ملے، جنت الفردوس کا مستحق بنے، اسے چاہیے کہ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے پہلے وہ نماز کی شروعات کرے۔ اور نماز کی شروعات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادائیگی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھے، اور پابندی کے ساتھ مستقل پڑھتا رہے۔ وقت بے وقت، جب وقت ملا تب پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ اپنے وقت سے کہیے کہ نماز کا وقت ہے، ابھی کام کرنے کا وقت نہیں۔ نماز سے مت کہیے کہ ٹائم نہیں ہے ابھی۔ تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا، اور ساری کائنات کا تنہا معبود و مستحق عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات، اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، ہمارے اور آپ کے ذریعہ جو کام وجود میں آتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ ظاہری سے مراد وہ کام، وہ اعمال جو ہم اپنی زبان، اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، سر وغیرہ کے ذریعہ کرتے ہیں، اور باطنی اعمال سے مراد وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے دل سے ہے، ہماری فکر اور سوچ سے ہے۔ جو اعمال ظاہر ہیں انہیں ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں کرتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو اعمال باطنی ہیں، یعنی جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، انہیں کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ان کو جاننے کے لیے ان کی کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ آدمی کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ اس کا رویہ ظاہر کرتا ہے۔ آدمی اپنے دل کے اعتبار سے بد اخلاق ہے یا خوش اخلاق ہے، یا اس کا رویہ ظاہر کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق آدمی کے دل و دماغ سے ہوتا ہے، ان کی حقیقت کو کچھ اعمال ظاہر کرتے ہیں، کچھ علامتیں ظاہر کرتی ہیں، ورنہ کوئی انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انہی باطنی چیزوں میں سے ایک ایمان بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان کا محل اور مقام دل ہے۔ کس شخص کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا مضبوط ہے، کس کیفیت کا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایک انسان اپنے اعضائے ظاہرہ، ہاتھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعہ نہیں جان سمجھ سکتا ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعہ آدمی کے دل کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اہل ایمان کی کچھ صفتیں، کچھ علامتیں بیان کی ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ جو آدمی اہل ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے،
اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ، ناک، کان وغیرہ سے کچھ علامتیں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر عطر ہے تو اس کی خوشبو ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کے فکر میں، آدمی کے دل و دماغ میں ایمان کے جذبات موجود ہیں تو اس کے آثار، اس کی صفات، اس کی کیفیات ظاہر ہونی چاہیے۔ وہ کیفیات کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ذریعہ ناپ سکیں۔ اس لیے نہیں تاکہ دوسرے کو ٹائٹل دے سکیں، دوسرے کو الزام دے سکیں، اپنا امتحان لے سکیں، اپنی حقیقت سمجھ سکیں، اپنے ایمان کو ناپ سکیں۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر اس کے ذریعہ اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان میں پختگی اور مضبوطی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن مقامات پر اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے سب سے واضح مقام سورہ مومنون ہے، جس کی شروع کی تقریباً 9 آیات میں اللہ رب العالمین نے ترتیب وار اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں وہی آیات ہمارا موضوع ہیں، اور انہی آیات کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں یا کیا خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں فرماتا ہے، قد افلح المومنون، بلا شبہ جو اہل ایمان ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین شروعات کرتا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے اس کا اہل ایمان میں سے ہونا، مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اس امتحان کی جگہ پر اپنے امتحان کی تیاری میں لگا رہے، یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اگر وہ اپنی امتحان کی تیاری سے غافل ہو کر کے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے اور دوسری چیزوں میں بہت زیادہ کامیابی بھی کیوں نہ حاصل کر لے تو یہ ایک انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یہاں امتحان حال میں ہے۔ امتحان حال میں اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی صحیح پیپر لگا کر کے آئے، صحیح تیاری کر کے صحیح جواب دے کر کے آئے۔ تو صحیح معنوں میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونے والا وہ ہے جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ ایمان کتنا کس کے اندر پایا جاتا ہے، اسے آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں، ان کی کیا خوبیاں، کیا صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان جن کے بارے میں کہا گیا کہ کامیاب ہونے والے ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی اپنے اعضاء کے ذریعہ اور اپنے دل کے ذریعہ، یعنی اپنے ظاہر کے ذریعہ اور اپنے باطن کے ذریعہ اس بات کا مکمل اظہار کرے کہ وہ ایک مجبور، ایک لاچار، ایک ضرورت مند شخص کی طرح اپنے مالک حقیقی، اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے اللہ کے سامنے اس کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اعضاء سے بھی عاجزی ظاہر ہونی چاہیے، اکڑ پن نہیں ظاہر ہونا چاہیے، کمزوری ظاہر ہونی چاہیے، اور اس کے دل میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہاں 2 باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اعضاء کے ذریعہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری بات یہ بھی کہ اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے سے زیادہ انسان کا جھک کر کے اور بہت زیادہ بناوٹی طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک بیمار شخص کی طرح سے نماز میں بہت زیادہ جھکا جا رہا تھا، اسے ڈانٹ پلائی
اور کہا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں بیمار نہیں ہوں. تو کہا بیمار نہیں تو بیمار کی طرح کیوں جھکتے چلے جا رہے ہو؟ جتنی خشوع کی یا جس طریقے سے کھڑے ہونے کی یا جتنی عاجزی ظاہر کرنے کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. آدمی کھڑا ہو تو اس کا جسم مکمل سیدھا ہونا چاہیے, اس کی گردن ذرا سی جھکی ہونی چاہیے, اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے, وہ اپنے اعضاء کے ذریعہ کوئی بھی بیجا اور فضول حرکتیں کرنے والا اور کام کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, اس کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے, اس کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے. تو حقیقی مومن وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دراصل نمازیں قائم ہی اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس سے اللہ رب العالمین کی یاد تازہ ہو اور اللہ رب العالمین سے بندے کی قربت ہو سکے اور بندہ اللہ رب العالمین سے مناجات اور گفتگو کر سکے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے, یہ کوئی رسمی عمل نہیں ہے جسے آدمی مسجد کے اندر آئے, دہرائے اور واپس چلا جائے, بلکہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا, اس سے مناجات کرنے کا, اس سے قریب ہونے کا, اس کو یاد کرنے کا ایک مستقل اور سب سے بہترین ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کاموں سے فارغ ہونے کا حکم دیا ہے جو کام انسان کو نماز کے دوران ذہنی اعتبار سے پریشان کرنے والے ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت جبکہ کسی آدمی کو شدید بھوک لگی ہو اور کھانا اس کے سامنے پہنچ چکا ہو. کھانا اس کے سامنے پہنچ چکا ہے, اسے کھانے کی ضرورت ہے, اب وہ کھانا چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, یقینی طور پر اس کا دماغ کھانے میں لگا ہوا ہوگا. اب ایسی صورت میں نماز کے اندر جو خشوع ہونا چاہیے, جو للہیت ہونی چاہیے, جو تواضع ہونی چاہیے, جو اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہونی چاہیے, وہ نہیں پائی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. پہلے آدمی کھانا کھا لے, اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے. ولا وهو يدافعه الاخبثان, ایسے ہی اس وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب انسان کو پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہو, اس کا دماغ منتشر ہوگا, کسی اور طرف منتشر ہوگا. اس لیے حکم دیا گیا کہ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے پھر اس کے بعد اطمینان سے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی شخص کو حکم دیا کہ جب وہ گھر سے چلے تو اس حالت میں چلے علیکم السکینۃ والوقار, دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ آؤ, تاکہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پوری توجہ, پوری للہیت اور پوری خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر سکو. تو نماز کسی رسم کا نام نہیں ہے, نماز اللہ رب العالمین سے قربت کا, ذکر کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے ان نمازیوں کے کامیاب ہونے کی بات کہی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں, یعنی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, یا نماز میں تو ہوتے ہیں مگر نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے سلسلے میں ویل کی, جہنم کے ایک طبقے کی دھمکی دی گئی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے. ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے, ایک طبقہ ہے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. بے نمازیوں کی تو بات ہی بہت دور ہے, ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی ایک گھاٹی تیار کی گئی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں مگر دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے, یہ نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں, یہ دونوں نماز سے غافل ہونے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ویل لہم, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی گھاٹی تیار کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال پر فرمایا الاحسان, بہترین انداز میں عبادت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ رب العالمین کی آپ عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اتنی زیادہ توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو کہ گویا بندہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے,
کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی طرف مکمل طریقے سے متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا ہے. نماز میں جب تک کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب بندے کی توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے, اس کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین بھی اپنی توجہ پھیر لیا کرتا ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا تصور نہ قائم ہو سکے, نماز میں اتنی توجہ نہ پیدا ہو سکے, اتنا زیادہ خشوع للہیت نہ پائی جا سکے, فإنہ یراک, تو اس بات کا یقین تو ضرور رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. نماز میں ان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور پائی جانی چاہیے تاکہ عبادت اچھی ہو. احسان, اچھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور پائے. اعلیٰ کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف انسان کی توجہ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ گویا اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے. اور اس کم سے کم درجہ یہ ہے, اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں, فضول حرکت کرنے سے بچنے والے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں. آج ہماری نمازوں کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ قرآن تو نمازیوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائیوں سے, بری باتوں سے روکنے والی ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی ہے بے حیائی میں, برے کاموں میں, بدخلقی میں, بے ایمانیوں میں بری طرح ملوث نظر آتا ہے, حالانکہ وہ 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی نماز ایک رسمی ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکی ہے. نماز ایک مستقل عبادت ہے, عبادت کا تصور یا عبادت کے طریقے سے انجام دینے کی کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے. اسی لیے کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, ان نمازیوں کے لیے کامیابی ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ کی طرف مکمل توجہ رکھتے ہوئے اس کی طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں اپنے اعضاء کے ذریعہ, اپنے دل کے ذریعہ, اپنے ہاتھ کے ذریعہ, اپنی آنکھوں کے ذریعہ مکمل توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رکھیں تاکہ یہ نماز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکے. یہ مومن کی سب سے پہلی پہچان بتائی گئی ہے. یہاں بھی بہت قابل غور بات ہے. ایک مومن کے لیے دنیا کے اندر بہت سے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہت سے اعمال ہیں, ان سارے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا گیا. سب سے پہلے کامیاب ہونے والے مومن کا ذکر کرتے ہوئے ایسے نمازی کا تذکرہ کیا گیا جو نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے, ایک مومن کی کامیابی کے لیے اس کی زندگی میں پابندی کے ساتھ نماز کا پایا جانا اور پھر نماز میں خشوع کا پایا جانا, یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. وہ مومن جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جو صحیح عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نمازوں سے غافل ہے یا اس کی نمازوں میں خشوع نہیں پایا جاتا ہے, گویا اس کے اندر کامیابی کی پہلی اور بنیادی اینٹ ہی نہیں پائی جاتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے, اللہ رب العالمین کی طرف عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, دوسری علامت, وہ مومن جو لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو کے معنی بے فائدہ, ہر وہ کام جس کا دنیا میں یا آخرت میں انسان کو کوئی فائدہ نہ ملے وہ لغو ہے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا اگر کوئی شخص خطبے کے دوران مسجد میں پڑی ہوئی کوئی کنکری بھی چھو لیتا ہے فقط لغا, تو وہ لغو کام کر رہا ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کنکری چھونے کی, اس سے کوئی تکلیف اس کو نہیں ہو رہی ہے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا, یوں ہی بیٹھے بیٹھے لاپرواہی میں کنکری پڑی ہوئی تھی چھو لیا اس نے. اتنا سا کام بھی شریعت کی نظر میں لغو ہے, اور حدیث کے اندر آیا کہ اس کی نماز جمعہ ظہر میں تبدیل ہو جاتی ہے اتنا سا کام کرنے کی وجہ سے. ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اور غیروں کے اندر اس اعتبار سے فرق محسوس کرے کہ غیروں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے, ایک مسلمان کی زندگی کا ایک پل بھی بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. لغو کا مطلب بے مقصد, ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے,
اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے، جو بھی کام کرے وہ بیکار فضول بے فائدہ کوئی کام کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو لغو سے، فضول اور بیہودہ اور بیکار کے کاموں سے بچنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اس میں آیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کہیں کوئی فضول بیکار کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ گزرتے بھی ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ نظریں بچا کر کے گزر جاتے ہیں، تماشائی بن کر کے وہاں دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ لغو کام کرنا تو دور کی بات، بے فائدہ کام میں مشغول ہونا، اپنی زندگی تباہ کر لینا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر کہیں فضول اور بیکار کام ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، تو ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہاں رک کر کے، وہ ٹھہر کر کے تماشبی کی طرح دیکھتا بھی نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ وہاں سے نکل جایا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، ایک مسلمان آدمی کے ایمان اور اسلام کو اچھا کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ آدمی ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، بلا وجہ اس میں وہ آدمی دخل اندازی کر رہا ہے، کسی چیز سے متعلق اس سے باز پرس ہونے والی نہیں ہے، بلا وجہ اس سلسلے میں وہ پڑا ہوا ہے، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان من حسن اسلام المرء، ایک مسلمان آدمی کے اسلام کو بہتر کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی، بے فائدہ، فضول اور لا تعلق چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری نشانی، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں کہا گیا، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کرنے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کرنا، اس کے اندر کی موجود خرابیوں کو دور کر کے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا، یہ تزکیہ۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے خیالات کا، اپنی فکر کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ یہ غور کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کردار میں کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں، ان خرابیوں پر غور کرتے ہیں، ان خرابیوں کو دور کر کے، صاف کر کے اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، وہ مومن کامیاب ہوا جو اپنا تزکیہ کرتا رہتا، صفائی کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعہ انسان کے دل کے اندر موجود دنیا کے لالچ کی صفائی ہوتی رہتی ہے، مال کے لالچ کی صفائی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کا، اپنے خیالات اور اپنے رجحانات کا تزکیہ اور محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے شرمگاہوں کو کسی بھی ناجائز جگہ پر استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، البتہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی جائز ضرورت پوری کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے، یا شرعی لونڈیوں کے ساتھ اپنی جائز ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو آدمی اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ، میں وضاحت نہیں کروں گا، کسی بھی دوسری جگہ، آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنی بیوی، اپنی لونڈی کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ اپنی شہوت کو پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش کو مار رہا ہے، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو شرعی حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو شہوت کی فطری ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے صرف دو جگہوں کا حکم دیا ہے، یا اپنی بیوی یا شرعی لونڈی، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنی شہوت سے مجبور ہو رہا ہے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعلیکم بالصوم فعلیکم بالصوم فانہ لہ وجاء،
روزہ رکھنے کی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا جائے، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، باقی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی تیسری جگہ جائز نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کسی راز کی شکل میں، کسی مشورے کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، سامان کی شکل میں کوئی بھی امانت رکھ دی جاتی ہے تو اس امانت کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ مکمل حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اس کو ضائع ہونے دیتے ہیں، نہ دوسرے کو ناجائز طریقے سے فائدہ پہنچنے دیتے ہیں۔ وہ امانت ہے، اگر وہ رقم کی شکل میں ہے، راز کی شکل میں ہے، اس راز سے خود فائدہ اٹھانا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کسی کے راز کو پا کر کے اس راز سے فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اس راز سے یا اس مال سے خود فائدہ اٹھانا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا یا اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وقت نہیں ہونا میں تفصیل میں جاتا، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ زبان سے جو بات نکل گئی وہ وعدہ ہے، یہ بات یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے۔ وعدہ وہ نہیں جسے قسم کھا کر کے کہا جائے اور یہ کہا جائے میں وعدہ کرتا ہوں تبھی وعدہ ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کا وعدہ زبان سے کہہ دیا جب ایسا کروں گا یہ وعدہ ہے، اگر ایسا کہہ دیا گیا ہے تو ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا بھی منافق کی نشانی بیان کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنے نمازوں کی مستقل حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے کا کئی معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب پابندی کرنے میں بھی کئی چیزیں ہیں، ایک تو وقت پر پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، لازمی طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد موت آنے تک کسی بھی صورت میں معاف ہے ہی نہیں، آدمی کتنا ہی بیمار کیوں نہ پڑا ہو، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، کروٹ، اشارے جیسے بھی پڑھ سکے، معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نماز ہی ایک مستقل عبادت ہے، تو حفاظت کی ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو اپنے برے اعمال کے ذریعہ ضائع نہیں کر دیتے ہیں، کمایا اور ضائع کر دیا، ادھر نیکی کی ادھر غیبت کر کے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اسی لیے اسلاف نے لکھا ہے کہ اپنے اعمال کی تھیلی کو چیک کرتے رہو، جو عمل کر کے آپ تھیلی میں ڈال رہے ہیں اس تھیلی کو چیک کرتے رہو، ایسا تو نہیں کہ تھیلی کے نیچے کا حصہ پھٹا ہوا ہو۔ آپ کے پاس تھیلی ہے، بٹوا ہے، اس کے اندر پیسہ رکھا ہے، آپ اس کو نیچے چیک کرتے رہیے، ایسا تو نہیں کہ پیسہ ڈال لے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ وہ آدمی جو عمل کرتا ہے اور اپنے برے کاموں کے ذریعہ، حقوق العباد میں کوتاہی کے ذریعہ، غیبت، چغلخوری، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے ظلم کے ذریعہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آدمی اس کے نیک اعمال پھٹی ہوئی تھیلی کی طرح سے ہیں۔ وہ کرنے کو تو بہت کچھ کر رہا ہے، تھیلی میں ڈالتا جا رہا ہے، مگر اس کی تھیلی پھٹی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ان مظلوموں کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ آخری بات، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے مستحق ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے مالک بننے والے ہیں جس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مومن جو جنت الفردوس کا مالک بننے والا ہے، جس کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس سے، جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اس سے نوازنے والا ہے، وہ مومن ہے جس کے اندر یہ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ان علامتوں میں سے ہر علامت اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن میں ایک بات پھر سے آپ کو یاد دلاؤں، ان 7 علامتوں میں شروعات بھی نماز سے کی گئی ہے اور ختم بھی نماز پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں کہا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ نمازی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی نماز۔ اس پر مفسرین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شروع اور آخر میں نماز لا کر کے گویا یہ بتلایا گیا ہے کہ نماز اعمال کی کامیابی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔
کامیابی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. ایک آدمی کتنا ہی پکا موحد صاحب توحید کیوں نہ ہو جائے, اس کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے, اگر نمازوں کا پابند نہیں ہے تو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ایمان اور عقیدے کے بعد کامیابی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے, اور نماز ہی پر کامیابی کا اختتام اور انتہا بھی ہے. کیونکہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص سے اللہ کے حقوق کے بارے میں جس عمل سے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نمازیں درست نکلی تو ساری چیزیں درست نکلتی چلی جائیں گی, اور اگر نمازیں درست نہیں نکلی تو ساری چیزیں ضائع اور حقارت ہوتی چلی جائیں گی. تو نماز ہماری کامیابی کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے. اگر کوئی آدمی اس ابتدا اور انتہا کو اختیار کر لے, نماز کا پابند ہو جائے, نمازوں کی صحیح معنوں میں پابندی کرنے والا, صحیح معنوں میں سنت کے مطابق ادائیگی کرنے والا بن جائے, تو نماز کے درمیان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری خوبیاں دھیرے دھیرے خود اس کے اندر آتی چلی جائیں گی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور ان صفات کی شروعات اور ان کا اختتام نماز سے ہوتا ہے. نماز اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں عزت ملے, آخرت میں کامیابی ملے, جنت الفردوس کا مستحق بنے, اسے چاہیے کہ ایمان کے بعد, عقیدے کے بعد سب سے پہلے وہ نماز کی شروعات کرے. اور نماز کی شروعات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھے, مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادائیگی کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھے, اور پابندی کے ساتھ مستقل پڑھتا رہے. وقت بے وقت جب وقت ملا تب پڑھ لیا, ایسا نہیں. اپنے وقت سے کہیے کہ نماز کا وقت ہے, ابھی کام کرنے کا وقت نہیں. نماز سے مت کہیے کہ ٹائم نہیں ہے ابھی. نمازیں فرصت کے اوقات میں فرض نہیں ہیں, مصروفیت کے ساتھ نمازیں فرض ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, نمازیں مومنین پر اپنے متعین کیے ہوئے اوقات میں فرض ہیں. ان اوقات میں کام ہے تو کام کو سائڈ بھی کیجئے. کام کرتے ہوئے آپ کہیں بزی ہوں اس لیے بعد میں پڑھ لوں گا, ساری نمازیں اکٹھے پڑھ لوں گا, مسجد میں پہنچنے کا موقع نہیں ہے, جماعت چھوٹ گئی, کام میں مصروف تھا, یہ سارے عذر اللہ رب العالمین کے مقبول نہیں ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان کامیابی کے کاموں کو انجام دینے والے اور خاص طور سے نماز کی مکمل حفاظت کرنے والے بنیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.